أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة دائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة شعبانية: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل يا رسول الله فليس كلنا يقدر على ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. صدق مولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ماہ مبارک رمضان کی 11ویں تاریخ ہے. ہم ان دروس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ مختلف موضوعات پہ بات ہو اور مومنین اور مومنات کی خدمت میں ایسے موضوعات کہ جو ہمارے درمیان زیادہ رائج ہیں اور وہ موضوعات کے جو ہمارے دن کے حساب سے ڈیلی لائف کے ہمارے مسائل ہیں اس کی طرف اشارہ کیا جائے. خطبہ شعبانیہ جو میں نے ان درسوں کے آغاز میں اس کی اہمیت کے متعلق ذکر کیا تھا کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کو اگر منشور ماہ رمضان کہا جائے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ حقیقت میں یہ خطبہ منشور ماہ رمضان ہے. اس خطبہ میں حضرت نے ہم کو ماہ رمضان کے آداب اور اہمیت اور اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے حضرت نے ارشادات فرمائے ہیں جو میں نے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیے. اور آج اسی خطبے کا ایک حصہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مومن کو افطار کے حوالے سے اس کی اہمیت بتا رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، من فطر منکم صائما مومنا، جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے میں ایک روزہ دار کہ جو مومن ہے اس کا روزہ افطار کرائے تو اس کو 2 ثواب ملیں گے. ایک اللہ کے نزدیک ایک ثواب یہ ہے کہ عتق نسمہ یا عتق رقبہ، جس طرح ایک غلام کا آزاد کرنا. غلام کا آزاد کرنا اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت ثواب رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مومن کا روزہ افطار کرائے، اس کو افطاری دے، تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کر دیا. اور اس کے بعد دوسرا فرماتے ہیں کہ وہ مغفرۃ لما مضی من ذنوبہ. دوسرا ثواب یہ ہے کہ جو اس کے گزشتہ گناہ ہیں، جو پہلے اس سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے. تو حاضرین میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، قیل یا رسول اللہ، سوال کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، ہم میں سے سب اس بات پر قدرت نہیں رکھتے. بعض لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ کسی مومن کا روزہ افطار کرائیں، تو آیا وہ ان 2 ثوابوں سے محروم ہو جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ
इत्तक़ु नार वलौ बिशक्कि तमरा। फरमाते हैं कि नहीं, अगर तुम में से कोई शख्स गरीब है और वो किसी का रोज़ा इफ्तार नहीं करा सकता, तब भी वो इन 2 सवाबों से महरूम नहीं होगा। अगर वो गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक खजूर का दाना उससे एक मोमिन का इफ्तार कराए तो उसको यही सवाब मिलेगा। या ये कि वो एक पानी का गिलास, पानी का एक कप एक रोज़ादार को पिलाए। बस अल्लाह ताला नीयतों को देखता है। अल्लाह ताला ये देखता है कि इसकी नीयत क्या थी। अगर आपकी नीयत ये है कि आप किसी मोमिन का रोज़ा इफ्तार कराना चाहते हैं और आपकी हैसियत कम है, लेकिन एक खजूर की हैसियत तो सबकी होती है, एक खजूर से आप किसी का रोज़ा इफ्तार कराएंगे तो आपको ये 2 सवाब मिलेंगे। इसी तरह एक पानी का गिलास अगर आप किसी को देंगे तो उससे आपको यही सवाब मिलेंगे। इसके बाद खुतबे में इरशाद होता है, वमन अद्दा फ़ीह फ़र्ज़न कान लहू सवाबुन मन अद्दा सबईना फ़रीज़ा फ़ीमा सवाहु मिन शुहूर। इस महीने में अगर कोई शख्स एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है तो उसका सवाब ऐसे हैं जैसे बाकी महीनों में उसने 70 नमाजें पढ़ी, 70 रकात का सवाब। बस इस महीने में अल्लाह ताला के यहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, और एक चीज़ का, एक अमल खैर का सवाब कई गुना, 70 गुना, शायद इससे भी ज़्यादा। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि वो कितना सवाब एक शख्स को नीयत के हवाले से अल्लाह ताला सवाब देता है। और फिर उसके बाद वमन तल्ला फ़ीह आया मिनल कुरान, अगर कोई इस महीने में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत करे, कान लहू मिस्लो अजर मन ख़तम कुरान फ़ी गैरिही मिन शुहूर, उसको सवाब और अजर उस तरह मिलेगा जैसे बाकी महीनों में उसने पूरा कुरान ख़त्म कर लिया। अल्लाह अकबर, ये महीना इतना बरकतों वाला महीना है कि आप कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत करते हैं इस महीने में और आपको सवाब उतना मिलता है जिस तरह आपने बाकी महीनों में पूरा कुरान ख़त्म कर लिया हो। अज़ान गिरामी, ये हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए ये एक महीना एक बहुत बड़ी नेमत है कि हम इसमें एक अमल अंजाम दें और कई गुना उसका सवाब हमको मिलता है। मैं आपकी खिदमत में कुछ ऐसे अहकाम का जिक्र करूं और उसके बाद अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। आज मैं चाहता हूं कि हदीस के मुतालिक कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, और वो किताबें कि जो हमारे यहाँ मुअतबर किताबें हैं जिसको कुतुब अरबआ कहते हैं, उसका तारुफ भी कराऊं। क्योंकि अफसोस के साथ ये देखा गया है कि हमें बाकी मुसलमानों की हदीस की किताबों का तो इल्म है, मगर हमारी जो अपनी किताबें हैं, जो शिया उलमा ने जो अहादीस की किताबें जमा की हैं, उसका इल्म हमें नहीं है। लिहाजा चाहता हूँ कि आज कुतुब अरबा का तारुफ कराऊँ, मगर उससे पहले चंद मसाइल। पहला मसला, अगर कोई शख्स गुज़श्ता माह रमज़ान में बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से उसने रोज़ा नहीं रखा, तो इस साल माह रमज़ान के आने से पहले उसको वो रोज़ा क़ज़ा कर लेना चाहिए था। और अगर नहीं किया, गुज़श्ता साल का माह रमज़ान का रोज़ा जो उस पर क़ज़ा था उसने क़ज़ा नहीं रखा और इस साल का माह रमज़ान आ गया, तो अब उसने ताख़ीर की। ताख़ीर की वजह से उसको उस पर कफ़ारा है, जिसको कहते हैं कि ताख़ीर का कफ़ारा। और वो जो ताख़ीर का कफ़ारा है वो इसलिए है कि उसने इस साल के माह रमज़ान के आने से पहले रोज़ा नहीं रखा। ये रोज़ा जो उसका क़ज़ा है वो तो उसको रखना है। अब ये माह रमज़ान ख़त्म हो तो उसको फिर ये रोज़ा क़ज़ा रखना है और साथ में कफ़ारा भी देना है ताख़ीर का। ये कफ़ारा मुद है। मुद मैंने अर्ज़ किया था कि 1 किलोग्राम खाने को कहते हैं। लिहाजा फ़कीर और मिस्कीन को आपने एक रोज़े के बदले 1 मुद तआम यानी 1 किलो खाना आपने उसको देना है, क्योंकि आपने ताख़ीर की। और जो दायमी बीमार होते हैं, दायमी जो मरीज़ होते हैं, उनके लिए क़ज़ा नहीं है, मगर उनके लिए हर रोज़े के एवज़ 1 मुद तआम उन्होंने देना है। और ये जो हम फ़िद्या या कफ़ारा रोज़े के हवाले से जिसका ज़िक्र करते हैं, वो
مسکین اور فقیر کو دیا جاتا ہے اور اناج کی صورت میں، کھانے پینے کی صورت میں۔ اس میں آپ پیسے نہیں دے سکتے، کیش نہیں دے سکتے، مگر ایک جگہ پہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ کسی فقیر کو پیسے دے کر کہیں کہ یہ اس سے تم اپنے لیے کھانا خریدو، اور اس کو وکیل کرے کہ تم اسے اناج خریدنا ہے، کیونکہ یہ جو فدیہ اور کفارہ ہے روزے کا، اس میں آپ نے کھانا دینا ہے، پیسے نہیں دے سکتے۔ ہاں زکوٰۃ فطرہ الگ ہے، اس میں جائز ہے آپ یا 3 کلو کے حساب سے کھانا دیں یا پھر آپ اس کی قیمت ادا کریں۔ اور دوسری چیز کہ جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کھانا دینا ہے یا فقیر کو اس کی اجرت، یا فقیر کو جو آپ نے کیش دینا ہے، پیسے دینے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ وہ اپنے لیے کھانا خریدے، اس میں آپ نے مقامی جو ریٹ ہے اس کا حساب لگانا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں تو یہاں ایک مطعم کا جو ریٹ ہے وہ آپ نے اس حساب سے اس کو دینا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکستان کا حساب لگائیں، جہاں آپ کھاتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، وہ مقامی جو وہاں کا ریٹ ہے اس حساب سے آپ نے فقیر اور مسکین کو دینا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فطرہ بھی ہے۔ انشاءاللہ عید کے قریب جب ہم زکوٰۃ فطرہ کے احکام بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ہم واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں تو زکوٰۃ فطرہ یہاں کے حساب سے جو 3 کلو گرام کا کھانا ہے اس کے پیسے آپ نے دینے ہیں، کسی دوسرے ملک کے حساب سے نہیں دینے۔ یہ کچھ مسائل ہیں کہ جس کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کفارہ اور فدیہ میں فرق کیا ہے؟ اب کفارہ جو ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا یا جان بوجھ کے روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو کفارہ دینا ہوتا ہے۔ کفارہ یعنی ایک روزے کے بدلے اس کو 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں، جس میں 31 روزے بغیر وقفے کے لگاتار، اور باقی جو 29 روزے ہیں اس میں آپ وقفہ کر سکتے ہیں، آج ایک رکھ لیا، پرسوں دوسرا رکھ لیا، ایک ہفتے کے بعد تیسرا، اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کفارہ ہے جان بوجھ کے افطار کرنے کا۔ یا اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 مسکینوں کو کپڑے دے، پوشاک ان کو دے 60 مسکینوں کو، یہ کفارہ ہے۔ فدیہ الگ ہے، فدیہ جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے۔ فدیہ کو ہم اگر انگریزی میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہیں تو لفظ استعمال ہوتا ہے کمپنسیشن، اور کفارہ جو ہے وہ پینلٹی ہے۔ پینلٹی کفارہ ہے اور یہ جو فدیہ ہے یہ کمپنسیشن ہے۔ عزیزان گرامی، جو احکام شریعہ کے منابع ہیں، سورسز ہیں کہ جہاں سے ہم احکام شریعہ لیتے ہیں، ہمارے ہاں وہ 4 ہیں، 4 احکام شریعہ ہیں۔ پہلا ان میں سب سے جو اوتھینٹک ہے، سب سے بڑا منبع اور سورس ہے شریعت کا احکام کا لینے کا، وہ ہے قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا سورس ہے احکام اور شریعت کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اخذ کرنے کا، وہ قرآن ہے۔ یا جو انسان فتویٰ دیتا ہے مفتی، تو وہ اس کے لیے پہلا سورس قرآن ہوتا ہے۔ دوسرا سنت ہے، اور تیسرا اجماع، اور چوتھا عقل۔ اب بعض لوگوں نے، بعض مسلمانوں نے اس میں قیاس بھی شامل کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں قیاس حرام ہے، قیاس سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں یہی 4 ایسے سورسز ہیں کہ جس سے انسان احکام شریعہ تک پہنچتا ہے، احکام شریعہ کو اخذ کرتا ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں تو ہماری بات ہو چکی ہے، اور ہم نے بتایا کہ قرآن مجید اسلام کا معجزہ اور کس طرح اسے ہم احکام لیتے ہیں، اور احکام قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مفسر کی ضرورت ہے، جو راسخون فی العلم ہوں، جو معصومین علیہ السلام ہوں، جو ہمیں قرآن کی تفسیر سمجھائیں۔ سنت جو ہے وہ سنت رسول ہے، اور ہمارے ہاں جو سنت کی بات آتی ہے، حدیث کی بات آتی ہے، تو اس میں 4 معصومین علیہ السلام آتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کہیں، ہم سے کوئی پوچھے کہ حدیث کیا ہے، تو حدیث کی تعریف کہتے ہیں کہ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ یعنی 4 معصومین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں وہ حدیث ہیں۔
چہاردہ معصومین علیہ السلام کے جو افعال ہیں جو انہوں نے انجام دیا، جو ان کے فعل ہیں، وہ حدیث. اور تقریر یعنی ان کے سامنے ایک بات ہوئی، ان کے سامنے ایک کام ہوا اور انہوں نے خاموشی سے اس کو اپروو کر دیا، کچھ نہیں کہا اس کے خلاف، تو اس کو بھی جو ہے حدیث میں شمار کرتے ہیں. سائلنٹلی اپرووڈ. فرض کریں کہ مثلا مثال ہے، حضرت مسجد میں تشریف رکھتے ہیں یا معصومین علیہ السلام میں سے کوئی، اور کوئی ایک شخص آیا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نیت اس نے کی کہ میں تحیت مسجد کی نماز پڑھتا ہوں. اب یہ ایک مثال ہے، اور بھی مثالیں بہت ہیں. معصوم کے سامنے اس نے 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھی، معصوم خاموش رہے، یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ کیا تھا، اعتراض نہیں کیا. تو یہ جو ہے سنت ہے، کیونکہ یہ سائلنٹلی اپروو کیا معصوم نے. بس اس حساب سے حدیث کا دائرہ ہمارے ہاں بہت وسیع ہے، وہ اس میں سارے معصومین آتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصومین علیہ السلام ان کا تقرر بھی، ائمہ اطہار علیہ السلام کا تقرر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. جس طرح انبیاء اللہ کی طرف سے ان کا تقرر ہوا ہے، عوام کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. عوام کو کوئی حق نہیں ہے کہ کہیں کہ مثلا فلاں شخص نبی ہو، فلاں جو ہے رسول ہو، نہیں، یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے معصومین ائمہ اطہار علیہ السلام جو 12 امام ہیں، ان کا تقرر بھی امامت پر اللہ کی طرف سے ہوا ہے. بس یہ منصوص من اللہ ہے، اور ان کا جو علم ہے وہ علم لدنی ہے. ان کو نہ اسکول جانے کی ضرورت ہے، نہ کالج جانے کی ضرورت ہے، نہ یونیورسٹی، نہ استاد. یہ خود جانتے ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے. اور ان کا حدیث کا جو ہمارا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، کیونکہ اس میں یہ تمام جو ہیں 4 معصومین علیہ السلام کے اقوال، افعال اور تقاریر وغیرہ. تقریر کا مطلب اس معنی میں نہ اردو والی تقریر بلکہ عربی والی تقریر، کہ جو انہوں نے اس کو اپروو کیا. لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے تو ہم ہر ایک حدیث کو نہیں لیتے اور ہر ایک حدیث کو اوتھینٹک بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، حدیث دوسرے نمبر کا بڑا سورس ہے قرآن کے بعد، لیکن اس میں ہمارے ہاں کافی شرائط ہیں، غور و فکر کے لیے کہا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم رجال. رجال جمع ہے رجل کی. علم رجال یعنی راویوں کا علم. جو شخص روایت بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے کہ میں نے معصوم سے سنا، یہ شخص کون ہے؟ آیا ثقہ ہے، ثقہ نہیں ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس کا عقیدہ کس عقیدے کا ہے. تو یہ تمام چیزیں علم رجال میں دیکھی جاتی ہیں اور پھر حدیث کو اوتھینٹک اور معتبر سمجھا جاتا ہے. اسی طرح ہم جو ہے حدیث کے معاملے میں سند کو بھی دیکھتے ہیں، سند کے ساتھ متن کو بھی دیکھتے ہیں. سند یعنی چین آف نریٹرز اور متن کانٹینٹس. بعض اوقات جو چین آف نریٹرز ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو عقیدے کے لحاظ سے صحیح نہیں ہیں، وہ ائمہ کے ساتھ بغض رکھتے تھے، اہل البیت کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھتے تھے، لہٰذا ان کی حدیث ان سے نہیں لیں گے، وہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہوگی. یا یہ کہ کسی کا جو ہے وہ سند تو ہے اور متن ایسا ہے کہ جو شان معصوم کے خلاف ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو معصوم نہیں کہہ سکتا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ پھر ایک مثال ہے. بعض مسلمان ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مشہور راوی جو کہ ان کا راوی ہے، ہم اس کو اوتھینٹک نہیں سمجھتے، بہرحال جو بھی ہے میں اس کا نام نہیں لیتا، تو ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ میرا بزنس خراب چل رہا ہے اور میرا جو ہے وہ پیاز کا کاروبار ہے، کوئی پیاز لیتا ہی نہیں ہے، تو تم کچھ کرو تاکہ میرا یہ جو ہے بزنس چل پڑے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، جمعے کے دن نماز کے بعد میں تمہارا کام کر دوں. نماز جمعہ ختم ہوئی، لوگ جو ہیں مسجد سے باہر آ رہے ہیں، تو یہ شخص کھڑا ہوا کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے رسول خدا سے سنا، من اکل بصل فلان ابن فلان وجب لہ الجنہ. جو شخص بھی اس شخص کا اور یہ فلاں اور اس کا والد کا نام لے کے اس کے باغ کے، اس کے کھیت کے پیاز کھائے گا تو جنت اس پر واجب ہو جائے گی. اب یہ متن کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے، ہم یہ متن جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں. سند بھی جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں موثق اور معتبر اور سچے لوگ ہوں، متقی لوگ ہوں. یہ حدیث اس طریقے سے. ایک اور ہمارے پاس
پیمانہ ہے وہ بھی عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے حکم سے ٹکراتی ہے، قرآن ایک چیز کہہ رہا ہے، حدیث اس کے خلاف کچھ کہتی ہے، تو وہ حدیث بھی اوتھینٹک نہیں ہے، وہ غلط ہے، جھوٹی ہے، جعلی ہے، اس کو روایت کے الفاظ ہیں کہ اٹھا کے دیوار پہ مار دو۔ جو حدیث بھی قرآن سے ٹکراتی ہے، اب مثال کے طور پر بچوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کوئی شخص ایک حدیث لے کر آیا کہ جس میں کہتے ہیں کہ نہیں نماز جو ہے واجب نہیں ہے یا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب یہ جو شخص جعلی حدیث لے کر آیا ہے یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، تو ایسے میں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم دیوار پہ مار کے اس کو جو ہے حذف کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ 4 بڑی کتابیں ہیں جس کو کہتے ہیں کتب اربعہ، اور یہ ماشاءاللہ احادیث سے بھری ہوئی ہیں۔ ان کی احادیث کی تعداد دیکھیں، اور جن لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے، بڑے اونچے پیمانے کے، بڑے لیول کے علماء تھے۔ ان میں جو سب سے پہلی کتاب حدیث کی وہ ہے اصول کافی۔ یہ محمد بن یعقوب کولینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا ہے، اس کو جمع کیا ہے۔ شیخ کولینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 329 ہجری قمری کی ہے، 329 آفٹر ہجرہ، یعنی جیسے ہی غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا اور غیبت صغریٰ 329 میں ختم ہوئی، تو وہاں سے شیخ کولینی اس کی وفات جو ہے 329 کو، لیکن یہ کتاب جو انہوں نے مرتب کی ہے وہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں، جب امام علیہ السلام غیبت صغریٰ میں تھے تو انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اس میں کتنی احادیث ہیں؟ احادیث کی تعداد 16,199، 16,199 احادیث ہیں اصول کافی میں۔ دوسری کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اس کا جمع کرنے والا ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ قوم کے تھے، اور بعد میں کافی جگہوں کے انہوں نے سفر کیے۔ قبر ان کی شہر رے میں ہے جو کہ تہران کے جنوب میں ہے۔ ان کا سن وفات ہے 381 آفٹر ہجرہ، 381 آفٹر ہجرہ۔ اور من لا یحضرہ الفقیہ میں جو احادیث کی تعداد ہے وہ ہے 5,963، 5,963۔ تیسری کتاب ہے تہذیب الاحکام۔ تہذیب الاحکام یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی کتاب ہے، اور شیخ طوسی کا سن وفات ہے 460 ہجری، 460 آفٹر ہجری، اور انہوں نے تہذیب میں 13,590، 13,590 احادیث جمع کی ہیں۔ اور چوتھی کتاب کتب اربعہ میں سے اس کا نام ہے الاستبصار، یہ بھی شیخ طوسی نے اس کو جمع کیا ہے، اور شیخ طوسی نے اس میں جو احادیث جمع کی ہیں وہ ہیں 5,511، 5,511۔ اب ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے دیگر مسلمان ہیں ان کے ہاں 6 کتابیں حدیث کی جس کو یہ صحاح ستہ کہتے ہیں، اگر وہ تمام 6 کتابیں ان کے احادیث کو جمع کیا جائے، جو ان میں مقرر ہے، مقرر جو تکرار ہوئے ہیں اس کو حذف کر دیا جائے، اور باقی تمام 6 کتابوں کی احادیث کو جمع کیا جائے مقرر کو حذف کرنے کے بعد، تو 6 کتابوں کی احادیث کی تعداد ہمارے ایک کتاب اصول کافی کی تعداد سے کم ہے۔ یعنی ایک اصول کافی کی میں جتنی احادیث ہیں وہ 6 کتابوں سے زیادہ ہیں جو ہمارے باقی دوست اور اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے دوست ہیں ان کی کتابوں میں ہیں۔ بس ہمیں اپنی کتابوں کا علم ہونا چاہیے، ہمیں اپنی احادیث کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آخر میں آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں، کچھ اور احادیث کی کتابیں بھی بتاؤں۔ یہ 4 تو بڑی معتبر ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک اور بڑی پرانی حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے سلیم ابن قیس ہلالی، یہ انہی کی لکھی ہوئی ہے، سلیم ابن قیس ہلالی کی یہ کتاب ہے، اور یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی ہے۔ اس میں بھی احادیث ہیں، بلکہ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ اگر
کسی کے گھر میں سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب نہ ہو تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. یعنی اب معذرت چاہتا ہوں، شاید الفاظ ایسے نہ ہوں، میں اپنے الفاظ کو درست کر لوں. اس کتاب کی اہمیت کے متعلق امام علیہ السلام کا قول ہے کہ ہمارے شیعوں کے گھروں میں یہ کتاب ہونی چاہیے. اس طرح اگر میں اس کو بیان کر لوں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ ہیں ان کے گھروں میں سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہونی چاہیے. یہ درست جملہ ہے جو میں نے آپ کو اس کتاب کی اہمیت کے متعلق. اس کے بعد شیخ صدوقی جو ہے وہ عیون اخبار و رضا جس میں کئی ہزار مسائل ہیں، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے شیخ صدوق کی. الاحتجاج ابو منصور احمد تبریسی کی کتاب ہے. وسائل الشیعہ شیخ خور عاملی کی کتاب ہے. اور علامہ مجلسی کی بہار الانوار سے تو سب واقف ہیں. 100 جلد کا یہ انسائکلوپیڈیا ہے علامہ مجلسی کا. اور ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ان کو، ظاہراً کوئی 100 سال پہلے گزرے ہیں، جن کا نام تھا آغا بزرگ تہرانی. ایک مرتبہ کسی نے اسے کہا کہ تم لوگوں کی شیعوں کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تم لوگوں نے تو کچھ کتاب ہی نہیں لکھی. تو اس کے جواب میں آغا بزرگ تہرانی نے 30 جلدوں کی کتاب لکھی جس میں شیعہ کتابوں کا تعارف کرایا. صرف مختصر تعارف ہے، 30 جلدیں، اور اس کا نام رکھا الذریعہ الی تصانیف شیعہ. تم یہ کہتے ہو کہ شیعوں کی تصانیف نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں، یہ ذریعہ ہے. یہ دیکھو، یہ میری جو ہے 30 جلد کی کتاب ہے کہ جو تم کو بتاتی ہے کہ شیعہ علماء کی ہر ایک ٹاپک پہ اور ہر ایک موضوع پہ کتاب ہے. بلکہ آیت اللہ سید حسن صدر کی کتاب ہے تاسیس الشیعہ لعلوم الاسلام، جس میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ جتنی بھی اسلامی علوم ہیں ان سب کے مؤسس، ان سب کو جو ہے شروع کرنے والے شیعہ ہیں. اور وہ اس کتاب میں ثابت کرتا ہے کہ جتنی بھی علوم ہیں، چاہے وہ علم صرف و نحو ہے، اس کا ایجاد کرنے والا شیعہ ہے. تاریخ ان کا شیعہ ہے. فقہ، احکام، حدیث اور یہ منطق، جتنی بھی علوم اسلامی ہیں، اس کے مؤسسین سب شیعہ ہیں. انہوں نے ہی اس کو جو ہے شروع کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائیں، اور پروردگار عالم ہمیں ماہ رمضان کے روزے، ہمارے ماہ رمضان کے روزے قبول فرمائیں، ہمیں عمل خیر، عمل نیک انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وانت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ طیبین طاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ